اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم تصوف کا جو اگلا دور ہے، یعنی کہ اموی دور اور پھر عباسی دور میں جو حکومتیں رہی ہیں، اس میں تصوف کیسے پروان چڑھا، اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے بتدریج تصوف کو سمجھنے کی کوشش کی، یعنی پہلے لیکچر میں ہم نے تصوف کا تعارف پیش کیا، لغوی اور اصطلاحی تعریف، پھر تصوف قرآن کی نظر میں، پھر تصوف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، پھر تصوف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں مختصر، اور پھر تصوف جو ہے وہ تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں۔ اب تھوڑا سا اس تصوف کو حکومتوں کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ایک بڑا سانحہ ہوا جس کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آ کے کربلا کے مقام پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اسلام کی آفاقی تاریخ اختتام پذیر ہو جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ مقدس اور مطہر ہے، اس میں آپ کو خامیاں یا کوتاہیاں بہت کم نظر آئیں گی، لیکن جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس میں بشری خوبیاں بھی اور بشری خامیاں بھی نظر آئیں گی۔ خاص کر کے جہاں پہ بادشاہت ہوتی ہے تو وہاں پر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وہ ہوں گے، نظر آئیں گے، لیکن صوفیاء کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ اس دور کے تقاضوں کے مطابق تصوف پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ جب حکومتیں جو ہیں وہ غیر اسلامی ہو جائیں، یعنی ہوں تو مسلمان ہی لیکن اسلام کے مطابق نہ چل رہی ہوں، بادشاہتیں ہوں، جبر ہو، اور اسلام کو جو ہے فرسٹ پرائرٹی پہ نہ رکھا جائے بلکہ سیکنڈ پہ لے آیا جائے، تو اس وقت صوفی کس انداز کے ساتھ پروان چڑھے اور انہوں نے تصوف کے ذریعے کس طرح اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، اور رہتی دنیا تک اسلام جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ پہنچایا۔ تو اموی دور جو تھا یہ یزید کے دور میں کہ سیاسی کشمکش، دنیاوی جاؤ جلال اور فتنوں میں انتہائی زیادہ اضافہ ہوا، حتیٰ کہ مقدس شخصیات اور مقدس مقامات کو بھی ان بادشاہوں نے جو ہے ان کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا۔ تو اس جو عمل تھا، اس کے رد عمل کے دور میں پھر تصوف کے اندر زہد والا تصوف بڑھنا شروع ہو گیا، یعنی لوگ گوشہ نشینی کی طرف جانا شروع ہو گئے کہ انہوں نے اتنے فتنوں کی جب برسات دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ شاید ہم دین کی اس طریقے کے ساتھ حفاظت نہ کر سکیں، باطنی کیفیات، باطنی صورتحال کو مربوط رکھنے کے لیے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حاصل کرنے کے لیے پھر یہ صوفیاء گوشہ نشینی کی طرف آ گئے۔ اس دور میں آپ جتنا بھی دیکھیں گے، یہ جو اموی دور ہے خاص کر کے 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک، اس میں تصوف میں جو بڑے رجحان رہے وہ گوشہ نشینی اور عبادت گزاری، یعنی صوفیاء زیادہ تر نفلی عبادتیں اور اس چیز میں زیادہ لگے رہے، اور اس عبادت کی ذوق اور عبادت کی طاقت کے اندر اپنے اندر انہوں نے ایسی توجہات پیدا کی، ارتکاز کیا کہ وہاں سے وہ فیضان نظر سے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی جو ہے وہ برائیوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے نظر آئے۔ دنیا سے بے رغبتی ہوگی کہ پچھلے جو صوفیاء تھے وہ پھر بھی جو معاشری جو مین سٹریم میں نظر آتے تھے، جس طرح صحابہ اکرام میں نے آپ کو بتایا کہ 70 بدری صحابہ صوف کا لباس پہنتے تھے، لیکن یہ وہ صحابہ تھے کہ اسلامی فلاحی ریاست کے لیے بدر کے مقام پہ باقاعدہ لڑائی بھی کی، جہاد بھی کیا کرتے تھے، لیکن اب دنیا سے بے رغبتی کی طرف صوفی زیادہ آگے، ذکر و فکر اور گریہ وزاری شروع ہوگی۔ اور یہ وہ دور تھا جس میں تصوف کے یہ تین پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی گوشہ نشینی اور عبادت گزاری، دنیا سے بے رغبتی، اور ذکر و فکر اور گریہ وزاری، یعنی کہ بادشاہوں کے ساتھ فرنٹ لائن پہ آ کے لڑنے کے بجائے انہوں نے تصوف کا دوسرا رخ اختیار کیا۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تصوف کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ادوار کو سمجھنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ تو کچھ صوفی آج بھی مکی دور کے اوپر تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں، اور کچھ مدنی دور کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے نظر آتے ہیں، تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ مکی دور یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر گوشہ نشین ہو کر صرف توحید کی اور ایک مخصوص صورتحال کے اندر رہ کر اپنے جو مخصوص اہداف ہیں ان تک حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ مدنی دور جو ہے اس میں باقاعدہ ایک فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور معاشرت پہ زیادہ کام کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی صوفیاء دو طرح سے اپنے اپنے حالات، زمان اور مکان
کی قیود کے مطابق، وقت، حالات، تقاضوں کے مطابق اسی انداز کے ساتھ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو دور تھا اموی دور، اس میں زیادہ تر جو صوفیاء تھے انہوں نے گوشہ نشینی، عبادت اور ذکر و فکر، گریہ وزاری، یعنی ٹوٹل مکی طرز کے اوپر انہوں نے تصوف کے ذریعے اسلام کو بچانے کی عملی کوشش کی۔ اس دور کی جو اہم شخصیات ہیں اب ہم ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس دور میں کون کون سی صوفیاء کی اہم شخصیات گزری ہیں۔ تو اس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ تین بنیادی لوگ ہیں۔ جس طرح باقی تو تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہم نے پڑھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ خانقائی نظام کی اشاعت و ترویج کے لیے عملی طور پر خانقائی کام کیا۔ اور حضرت حسن بصری جن کو صوفیاء کا امام بھی کہا جاتا ہے، اکثر لوگ تو ان کو صحابی ہی کہتے ہیں، لیکن دو طریقت کے سلاسل جو ہیں وہ ان کو صحابی بھی گردانتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک الگ بحث ہے، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں جا کر بات ہوگی۔ لیکن حضرت حسن بصری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ہاں جا کے باقاعدہ ان کی خدمت کرتے تھے، صغر سنی میں، یعنی چھوٹی عمر میں، بلوغت میں پہنچنے سے پہلے ہی۔ اور کچھ صوفیانہ روایات اس طرح ملتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں پی لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علم و عرفان عطا فرمایا۔ ان کو حضرت حسن بصری کہا جاتا ہے۔ قادری، چشتی اور سہروردی، یہ تین سلاسل جو ہیں ان میں ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اور اسی دور میں پھر 185 ہجری میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ گزری ہیں، جنہوں نے عشق الہی اور محبت حقیقت کا تصور واضح کیا۔ خاتون صوفیاء میں ہم نے پچھلے جتنے بھی تذکرے کیے صحابہ کرام یا تابعین کے، تو اس میں خواتین کا ذکر ہم نے بہت کم کیا۔ حقیقی معنوں میں جتنی بھی مسلم خواتین گزری ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والی صحابیات ہوں یا بعد میں تابعین کی زندگی میں گزارنے والی ہوں، تو وہ ساری کی ساری عملی طور پر صوفیانہ زندگی گزارتی ہوئی نظر آتی تھی۔ لیکن الرجال قوامون کہ مرد کو حاکمیت حاصل ہے، اور اس وقت کا جو معاشرہ تھا اس میں باہر نکل کے کام زیادہ تر مرد ہی کیا کرتے تھے۔ تو یہ رابعہ بصریہ جو ہیں یہ تصوف کی تاریخ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ جو خانقائی تاریخ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں پہلی خاتون ہیں جنہوں نے تصوف میں ایک اپنا نام بنایا اور بڑا نام بنایا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کربلا میں جو علم حق کا انہوں نے بلند کیا، اسی علم کو آگے جا کے حضرت رابعہ بصریہ نے بھی تھاما۔ اور ان کا جو تصوف کا مین تھیم تھا وہ عشق تھا، کہ ان کی ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں آگ لگانے جا رہی ہوں جنت کو، اور میں جو ہے وہ دوزخ کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی ڈال رہی ہوں کہ لوگ عبادت کریں تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ حقیقت میں یہ ظاہری جملے استعارے کے طور پہ صوفیاء کہتے ہیں۔ آج بھی کچھ کم ظرف لوگ صوفیاء کے ان استعاروں والے جملوں کو بنیاد بنا کر تصوف اور صوفیاء پہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عوامی انداز کے ساتھ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو ایک انسان کامل انسان ہوتا ہے، جو معرفت والا انسان ہوتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرتا ہے، وہ نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے اور نہ ہی دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ ان کا مقام تھا۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ رابعہ بصریہ کا یہ مقام تھا۔ اب ہر بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق کی زبان سے الفاظ صادر ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ رابعہ بصریہ کا مقام تھا۔ ہمیں تو جہنم سے ہر حال میں پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور جنت جو ہے وہ اتنی بڑی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو ہمیں اس کی طلب کرنی چاہیے۔ لیکن رابعہ بصریہ کا یہ مقام تھا۔ اور سفیان ثوری یہ ذات اور زہد اور ورع کے اتنے بڑے امام تھے کہ ان کا نام ثوری اس وجہ سے پڑ گیا کہ اللہ کے ساتھ ان کا یہ تعلق بن چکا تھا کہ ایک دن یہ مسجد سے باہر نکلے تو اس وقت انہوں نے غلطی سے دھیان نہیں تھا تو انہوں نے دایاں پاؤں پہلے نکال دیا، یعنی مسجد سے نکالتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے نکالنا سنت ہے، لیکن انہوں نے دایاں نکال دیا۔ لیکن یہ وہ محبت والے لوگ تھے کہ غیب سے آواز آئی ہے، سور بیل کو کہتے ہیں، انہوں کوئی
انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سوری اس کے بعد لکھ دیا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ اور وحید کے طور پہ پکارا گیا ہے۔ محبت کا یہ انداز دیکھیں کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگا دیا کہ اللہ نے مجھے یہ تنبیہ کی ہے، یعنی یہ ان کی ذاتی کیفیات عبادت اور عشق کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بھی کہاں کہاں ان کو تنبیہ کی جاتی تھی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ وہ دور ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ امویوں کی ملوکیت کے سخت دور میں ذاتی توجہ، ذاتی ارتکاز اور انفرادی عبادتوں کی وجہ سے یہ صوفی اس مقام تک پہنچے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ عباسی دور ہے، جو 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک۔ یہ تصوف کا وہ دور ہے جس میں تصوف باقاعدہ ایک ادارے کی صورت میں باضابطہ ایک ادارہ تشکیل ہو جاتا ہے اور صوفیاء کی خانقاہیں بن جاتی ہیں۔ یہ عباسی دور میں آپ یوں سمجھیں کہ تصوف ایک منظم تحریک اور واضح نظام کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس کو اگر آپ مراحل میں تقسیم کریں تو 132 ہجری سے لے کے 250 ہجری تک یہ زہد کا دور تھا۔ اس دور میں اہل زہد کی محفلیں قائم ہوئی، قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ زہد، تقویٰ کی مجالس اور خانقاہی نظام کی بنیادیں رکھی گئی۔ اس دور کی جو بنیادی شخصیات ہیں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا سے کنارہ کشی اور سلوک کی عملی مثال ہیں، یہ وہ صوفی بزرگ گزرے ہیں جو کسی بڑے رئیس کے صاحبزادے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 1 من گلاب کے پھول آتے اور اس کے اوپر یہ شخص آرام کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ جو ان کی کنیز تھی اس نے گلاب کے پھول جب بچھا دیے تو اس وقت اس کو خیال آیا کہ چند لمحے یہاں اگر میں محو استراحت ہو جاؤں تو کیا عالم ہوگا، کتنی اچھی نیند آئی ہوگی۔ لیکن جو ہی وہ محو استراحت ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیفیت آ جاتی ہے، وہ نیند کے غلبے میں چلی جاتی ہے، اور ابراہیم جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کنیز نے اتنی گستاخی کی کہ میرے شاہی بیڈ کے اوپر یہ سو گئی۔ آپ نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ رسید کرنا تھا کہ حقیقت میں وہ ان کی ہدایت کا ایک پیغام تھا کہ پہلے وہ کنیز رو پڑی اور اس کے بعد ہنس پڑی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو روئی کیوں اور ہنسی کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں روئی اس وجہ سے ہوں کہ چند لمحے اس 1 من گلاب کے پھولوں پہ میں سوئی ہوں تو میری سزا یہ کہ ایک تھپڑ لگا ہے۔ جو آدمی ساری زندگی ان گلاب کے پھولوں پہ سوتا رہا ہے اس کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا۔ بس یہ الفاظ تیر کی طرح حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی بار کے سینے میں جا کے لگے۔ اسی وقت جنگلوں کی طرف نکل گئے، عبادت شروع کر دی، شاہی لباس پہننا چھوڑ دیا اور اللہ کی محبت میں اس حد تک مستغرق ہو گئے یہ لوگ۔ یاد رکھیے کہ یہ تنہائی کی باتیں توجہ ارکاز اور ارتکاز اور باطنی معاملات میں اس حد تک لے کے جاتی ہیں کہ پھر انسان کی باطنی جو توجہ وہ زیادہ تر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ ایک دن یہ دریا کے کنارے اپنا جو قمیض ہے وہ سی رہے تھے، صوفیانہ لباس جو ہے صوف کا، تو ان کی سوئی گر گئی دریا کے اندر۔ تو کسی آدمی نے ان سے پوچھا کہ ابراہیم بن ادم وہ وقت اچھا تھا کہ جب 1 من پھولوں پہ سویا کرتے تھے، یا یہ وقت اچھا ہے کہ آج تو اپنی گڈری کو اتار کے وہ سی رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دور اچھا ہے، اس میں حقیقت پا چکا ہوں۔ تو اس نے کہا وہ کس انداز کے ساتھ؟ تو آپ نے اس کو سکھانے کے لیے وہ سوئی دریا کے اندر پھینکی اور پھر دریا کی مچھلیوں کو کہا کہ میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ تو کہتے ہیں کہ جتنی سوئیاں بھی تھی ساری کی ساری وہ مچھلیاں لے کے باہر آ گئی۔ تو آپ نے یکدم کہا کہ مجھے صرف میری سوئی چاہیے، باقی سوئیاں نیچے چلی جائیں۔ تو ایک مچھلی رہ گئی، اس نے کہا کہ یہ آپ کی سوئی ہے، باقی ساری مچھلیاں نیچے چلی گئی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اس کو بندے کو کہا کہ اس وقت جب میں بادشاہ تھا تو صرف بندوں پہ میری حکومت تھی، آج جب میں اللہ کی محبت میں مستغرق ہو گیا ہوں تو ہم بظاہر تو گوشہ نشین اور فقیر لوگ ہیں، لیکن اگر اس چیز پہ آئیں تو آج سمندر کی مچھلیوں پہ بھی ہمارا حکم چلتا ہے۔ یہ سمجھانے کے وہ انداز تھے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ تصوف ہے جو ابراہیم بن ادم کو ملا ہے، وہ ایک مقام تھا، ایک زمان و مکان کی کیفیت تھی اس وجہ سے۔ پھر حضرت بشر حافی اسی دور کی ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں 227 ہجری میں۔ یہ تصوف میں اخلاقی تطہیر کے علم بردار سمجھے جاتے تھے، اور ان کی بھی بڑی مشہور روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی آپ نے وہ تعظیم کی کہ یہ شرابی تھے، شراب خانے سے آئے، راستے میں دیکھا کہ نام محمد گرا ہوا تھا، انہوں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگا کے بلند مقام دیا، تو رب کی رحمت نے کہا کہ اس کو ہم بلند مقام سے نوازتے ہیں، اور پھر
جب شراب کے نشے سے اترے تو پھر یہ محمد نام کی وجہ سے اس طرف آ گئے کہ انہوں نے شراب کیا، پھر یہ حقیقی شراب کے جلووں میں گم ہو گئے، ذات وحدت میں گم ہو گئے، اور پھر ان کا یہ مقام تھا کہ جب تک یہ زندہ رہے تو جس راستے سے یہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے وہاں جانور اپنا پاخانہ نہیں کیا کرتے تھے کہ یہاں بشر حافی گزرے گا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا تو اس دن جانوروں نے وہاں پاخانہ کرنا شروع کیا، تو اس دن لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، کہ آج جانوروں نے اس کے راستے پہ گندگی پھیلانا شروع کر دی ہے۔ یہ وہ مقام تھا اس دور کے صوفیاء کا، یہ تصوف میں اخلاقی تطہیر کے بلند ترین مقام پہ فائز تھے۔ پھر شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو بلخ کے رہنے والے تھے 194 ہجری میں، ان کی جو بنیاد تھی وہ توکل اور قناعت کے دائی تھے، یعنی کہ چند نوالوں کے اوپر بیٹھ کے وہ کھا کر اپنے رب کی یاد میں مستغرق ہو جایا کرتے تھے۔ پھر اس دور کی جو بڑی بات ہوئی وہ علمی اور فکری استحکام آیا۔ 250 ہجری سے لے کر 450 ہجری تک اس میں تصوف نے فلسفہ، علم کلام، فقہ کے ساتھ علمی مباحث شروع کیے، یعنی صوفیاء نے باقاعدہ فقہ کے اندر بھی جا کے اگر کوئی مسائل تھے جو آپس میں ٹکرا رہے تھے تو ان کو حل کرنے کی کوشش کی، اور فلسفہ جس طرح پہلے میں نے کہا یونانی فلسفہ اور باقی تہذیبوں کے فلسفے تھے ایرانی تہذیب کے، تو صوفیاء نے اس کو مسلمان کرنے کی عملی کوشش کی۔ باطنی اصلاح کے ساتھ ساتھ علمی اور فکری تصانیف بھی اس دور میں وجود میں آئی، اور اس دور کی جو اگلی اہم شخصیات ہیں وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 298 ہجری سید الطائفہ کہلاتے ہیں، انہوں نے تصوف جنیدی کی بنیاد رکھی۔ تصوف میں ان کو بڑا مقام حاصل ہے، آپ سلسلہ عالیہ، قادریہ، سروردیہ اور چشتیہ تینوں سلاسل میں آپ کو امام کی حاصل ہے۔ آپ اعتدال اور شریعت کی پابندی پر زور دینے والے انسان تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خلوت سے پھر جلوت کی طرف صوفیاء کو لے کے آئے، اور پھر یہ مدنی انداز کے ساتھ اپنے دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ پھر حارث محاسبی ہیں جو نفس کے امام ان کو کہا جاتا ہے، کہ باطنی ایسے اصول مرتب کیے تزکیہ و طہارت کے کہ دنیا آج تک ان کو محاسبی کے نام سے جانتی ہے۔ پھر سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور تصوف میں توازن کے دائی ہیں۔ توازن سے مراد یہ کہ یہ زیادہ خلوت کی طرف جانے سے منع کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہوئے دل میں اللہ کی یاد کو موجزن کرنا اور اس کے مطابق شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کرنا، یہ سر سختی تھے۔ پھر اگلا دور جو شروع ہوتا ہے یہ نظریاتی گہرائی اور وسعت کا ہے، یہ 400 ہجری سے لے کے 656 ہجری تک کا دور ہے، اور اس دور میں تصوف نے اسلامی تہذیب اور ثقافت پہ گہرے اثرات ڈالے۔ آج بھی جو برصغیر میں آپ دیکھ رہے ہیں تصوف اور صوفیاء نے، انہوں نے باقاعدہ لوگوں کے افکار کو تو تبدیل کیا، لیکن ساتھ تہذیب اور ثقافت بھی لے کے آئے، یعنی عرب کی تہذیب کو انہوں نے عجم میں منتقل کیا۔ اگر ڈاکٹر حمید اللہ کی بات کی جائے یا پروفیسر فتح ملک کی بات کو رکھا جائے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اسلام مکے سے اٹھا مدینے میں آیا، مکے کی ثقافت کو مدینے میں لایا گیا، مدینے سے پھر یہ کربلا اور نجف سے ہوتا ہوا لاہور میں اجویر کی بستی میں داتا علی اجویری نے بستی سجائی، اور اجویر سے پھر یہ جو آجودن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ، اور وہاں سے سرہند امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ مراکز تھے۔ اور اس دور میں جو سینٹرل ایشیا میں نقشبندی صوفیاء نے کام کیے، امام شامل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت باؤلدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا یہ سارے لوگ ہوں، تو یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے عرب کی تہذیب کو یعنی اسلامی تہذیب کو ان بر اعظموں میں بھی اجاگر کیا۔ اور صوفیاء نے ایک بڑی بات یہ کی کہ انہوں نے جتنی بھی لوکل تہذیبیں تھیں ان کے ساتھ ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اگر ہندی تہذیب میں کوئی اچھی چیزیں تھیں تو وہ انہوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دی۔ اگر سینٹرل ایشیا کی تہذیب میں جو اچھے عوامل تھے تو وہ صوفیاء نے لے لیے، عجم کی تہذیب میں، ایران کی تہذیب سے جو بھی اچھائیاں ملی وہ صوفیاء نے اپنے اندر لے لی، اور بدلے میں اس تہذیب کو توحید اور رسالت کا وہ عظیم تحفہ دیا کہ وہ گنگائی جمنائی تہذیب ہو یا ایران کی زرتشت تہذیب ہو، وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جس میں تصوف نے باقاعدہ
یعنی ثقافت کے اوپر کام کرتے ہوئے اسلام کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ خانقاہوں کا نظام مضبوط ہوا اور تصوف نے سماجی خدمت اور روحانی تربیت کو یکجا کر دیا۔ یہاں پہ آ کر جو تصوف ہے وہ پھر ایک ویلفیئر کے سینٹر بن گئے، آپ کے جو ادارے بن گئے، لنگر کا نظام چل گیا، لائبریریاں ہو گئی۔ یہ اس دور میں صوفیاء اس نیج پہ آ گئے کہ انہوں نے خدمت خلق کی دنیا میں ایک عظیم نام کمائے، اور اس دور کی جو اہم شخصیات ہیں وہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو نقشبندی سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں۔ یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نظریات کو انہوں نے نمایاں کیا، جس پہ آج تک بھی جو عوام ہیں وہ اس انداز کے ساتھ اس کو سمجھ نہیں سکی، لیکن اتنے بڑے صوفی تھے کہ انہوں نے اسلامی تصوف میں، روحانیت میں وہ علم بلند کی کہ آج تک ان کے فلسفے پہ گفتگو ہو رہی ہے اور دنیا ہدایت کی جو ہے روشنی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ معرفت اور عشق الہی کے نظریات کو وسعت دی، یعنی عشق الہی کی گہرائیوں سے لوگوں کو روشناس کروایا۔ منصور علاج 309 ہجری میں، یہ وہ مشہور بزرگ جنہوں نے انا اللہ کا نعرہ لگایا اور اسی وجہ سے پھانسی کی سزا بھی پائی۔ یاد رکھیے گا، یہاں پہ تھوڑی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح میں نے ابتدا میں کہا کہ کچھ صوفی جو تھے وہ وحدتوں میں گم ہو گئے، تو بعض اوقات انہوں نے اس وحدتوں کے جو نشہ ہے اس نشے کے اندر محو ہو کر شریعت سے ذرا برابر بھی کہیں ہٹنے کی کوشش کی، تو علماء جو تھے، علماء ربانیین، وہ بھی صوفی ہوا کرتے تھے، انہوں نے ان کو روکا کہ یہ آپ کا ذاتی فعل تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حوالہ میں نے پہلے بھی دیا، رسالہ کشیریہ جو ہے، انہوں نے تصوف کے اصول مرتب کیے۔ ہم امات الکتب میں انشاءاللہ امام کشیری کی کتاب کا بھی آگے جا کے مطالعہ کریں گے۔ پھر امام غزالی 505 ہجری، انہوں نے فلسفہ، فقہ اور تصوف کو یکجا کیا اور اس سے علمی وقار دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تصوف کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ امام غزالی نے پہلے فقہ اور فلسفے کا علم حاصل کیا۔ یہ کہتے ہیں میں نے سارے علوم حاصل کیے، اور بغداد میں جب میں لیکچر دیا کرتا تو میرے لیکچر میں 1,00,000 1.5 لاکھ لوگ بیٹھتے تھے، جس میں سارے صاحب ثروت لوگ تھے۔ لیکن اچانک ایک دن مجھے خیال آیا کہ جس اللہ کی میں تبلیغ کرتا ہوں اس اللہ کا نور میرے دل کے اندر نہیں، میں اللہ کو جانتا نہیں۔ کہتے ہیں بس کتابیں بند کر دی اور یہ بغداد کی جامع مسجد میں جا کے 40 دن کے چلے پہ بیٹھ گئے۔ یہ جو ہوتا ہے، میں نے پہلے تعارف میں بتایا تھا کہ تسخیر ذات سے تسخیر کائنات کا سفر جو ہوتا ہے یہ تصوف کی ابتدا ہوتی ہے۔ امام غزالی 40 دن جب بیٹھے تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کیا تو باطنی طور پہ اپنے رب کو پا لیا اور تصوف کی طرف آ گئے۔ اس وقت ان کے شاگرد آئے تو دیکھا کہ تنہائی کے اس عالم میں بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ امام یہ وقت اچھا ہے کہ آپ زہد کے عالم میں تنہائی میں یہاں بیٹھے ہیں، وہ وقت اچھا تھا کہ جب آپ کے لیے مسند لگائی جاتی تھی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ لیکچر دیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ وقت اچھا ہے کہ آج میں تنہائی میں بیٹھا ہوں لیکن جس رب کا میں نام لیتا تھا آج میں اس رب کو پہچان چکا ہوں۔ یہ وہ تصوف کا دور تھا جس میں امام غزالی جیسی شخصیات ہوئی۔ پھر تصوف کی ارتقاء کے عوامل اس میں ظہور پذیر ہوئے کہ قرآن و سنت کی روحانی تعبیر کو عملی صورتوں میں لایا گیا۔ دنیاوی فتنوں سے نجات کے لیے تصوف کو مزید آسان کر کے عوامی طور پر اپنانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ تصوف پہلے خواص کا راستہ بن چکا تھا ان بادشاہی نظام کی وجہ سے کہ لوگ خلوتوں میں جا کے اس راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، لیکن پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر یہ عوامی سطح پر اور لوگوں کی طرف آنا شروع ہوا اور عام آدمی بھی تصوف سے استفادہ کرتے ہوئے نظر آیا۔ اور پھر یونانی فلسفہ اور دیگر تہذیبوں کے اثرات سے دین کی روح کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ یاد رکھیے گا یہ ہندوستان میں بھی بڑا تھا، ہمارے صوفیاء نے یہاں بچایا کہ ہندو لوگ دشمنوں کے ساتھ لڑائی نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے جو ہندوستان کے ہندو تھے یہ کہتے تھے ہمارا فلسفہ اتنا مضبوط ہے کہ یہاں کوئی بھی تہذیب آئے گی ہم سے ٹکرائے گی، ہم ہندو تو صدیوں سے، تو ہمیں ہماری تہذیب سے کوئی بندہ مٹا نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے صوفیاء نے یہاں آ کے بتا دیا کہ اس تہذیب کو اگر کسی نے شکست دی تو اسلام نے شکست دی، کہ اسلامی تہذیب میں اتنا اثر ہے اور صوفیاء کی تبلیغ میں کہ انہوں نے ہندوازم کو یہاں پہ شکست دے دی۔ اسی طرح یونانی فلسفے کا بھی بڑا زور تھا کیونکہ وہ صدیوں پرانی روایت کے طور پہ چل رہا تھا، لیکن انہوں نے صوفیاء نے اپنی محبت، اپنے ذوق اور اپنے تقوی کی بنیاد پر اس جو یونانی تصوف ہے اس کو بھی سرنگوں کیا اور اسلامی تصوف کی اور اسلامی فلسفے کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ معاشرتی بے چینی، عدل و انصاف کے فقدان کے خلاف روحانی انقلاب، یعنی کہ آپ نے پہلے کہا ہے کہ یہ امویوں اور عباسیوں کا دور بادشاہتوں کا دور تھا، معاشرے میں سخت بے چینی پائی جا رہی تھی، عدل و انصاف تھا نہیں، لیکن
ان لوگوں نے اسلام کی چھتری کے تلے لوگوں کو ایمان اور یقین کی تعلیم دی اور لوگوں کو مایوسیوں کے اندھیروں سے نکال کر امید کی کرن کی طرف لگایا اور اسلام کو بلند سے بلند تر مقام کی طرف لے کے گئے۔ عباسی دور کے تصوف کے اگر نمایاں خصوصیات کو ہم دیکھیں تو زہد و تقوی پر مبنی سلوک، شریعت و طریقت میں ہم آہنگی، یعنی زہد بھی اور تقوی بھی یہ ساتھ ساتھ چلیں، شریعت اور طریقت کو ہم آہنگ کر کے عوامی تصوف بھی اسی دور میں آ کے لوگوں کو روشناس کروایا گیا۔ ذکر، فکر، محاسبہ نفس اور تزکیہ قلب کی اہمیت، یعنی باقاعدہ اس کو کیٹیگرائز کیا گیا کہ ذکر سے پھر فکر پیدا ہوتا ہے، نفس کا محاسبہ اور تزکیہ نفس، تطہیر باطن کے راستے، یہ سارے اس ادوار میں مکمل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور خانقاہوں اور مدارس کے ذریعے منظم تعلیم و تربیت، یعنی امویوں کے بعد جو عباسیوں کا دور تھا اس میں باقاعدہ خانقاہیں بن گئی اور خانقاہی اداروں کے ذریعے جو ہے وہ تعلیم کا ایک بہترین نظام قائم ہو گیا۔ اور اس کو اگر ہم نتیجے کے طور پہ آتے ہیں تو عباسی دور کا جو تصوف ہے یہ فرد کے تجربے سے نکل کر منظم اجتماعی تحریک بن چکا تھا، جس میں شریعت کے ساتھ وابستگی، باطنی اصلاح اور معرفت الہی کی جستجو کو مضبوط بنیادیں فراہم کر دی گئی، جس میں بعد میں اسی تحریک سے آگے جا کے صوفیاء کے سلاسل نکلے، جس میں قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، یہ سب اسی دور کی بنیادوں کی وجہ سے پروان چڑھے ہیں۔ یعنی آج کے لیکچر کو اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہم یہ کہنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس نتیجے پہ آ سکتے ہیں کہ موجودہ جتنے بھی تصوف کے سلاسل ہیں یا خانقاہی نظام ہے، اس کو باقاعدہ بنیادیں جو ہے وہ عباسی دور کے اس دور میں فراہم کی گئی، اور یہ شخصیات جن کا ہم نے تذکرہ چیدہ کیا ہے انہوں نے اس کو گہرے انداز کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط کیا، جس کی وجہ سے خلافت اسلامی تصوف کا وہ جو نظام ہے، باطنی نظام، آج تک قائم و دائم ہے۔ آج کے لیکچر کو یہاں پہ ہی کلوز کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔